ہرپل جیو ڈرامہ موہرا بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ نوشی جو ہوتی ہے وہ اس کا دل ہی کہیں کسی کام میں نہیں لگ رہا ہوتا، وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہوتی ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح وہ سکندر کو جا کے یہ سارا سچ بتائیں۔ دوسری طرف نوشی کی ہونے والی ساتھ جو ہوتی ہے وہ کرتی ہے اس کی والدہ کو کال، اور وہ کہتی ہے کہ نوشی کو آپ ریڈی کروا دیں، اس کو ہم لوگ شاپنگ کے لیے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی شاپنگ کر سکے۔ اس پر جو ہوتی ہے نوشی کی والدہ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو لے کے جا سکتی ہیں۔ اس پر اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ نوشی کو لے جاتی ہے اور نوشی جو ہوتی ہے وہاں پہ مال میں جاتی ہے، وہ اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا ہے شاپنگ میں، لیکن وہ دور کھڑے سکندر کو دیکھ لیتی ہے تو نوشی جو ہوتی ہے وہ اپنی ساس اور ساری مہمانوں کو چھوڑ کر سکندر کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ سکندر جو ہوتا ہے وہ لفٹ سے نیچے جا جاتا ہے تو نوشی جو ہوتی ہے وہ سیڑھیوں سے نیچے جاتی ہے، جا کے سکندر کو آوازیں دے کر روکتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہماری ڈیورس نہیں ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم ہو کون، میں تو تمہیں جانتا تک نہیں، اور یہ اب جھوٹے آنسو جو ہے میرے سامنے تم مت ہی دکھاؤ تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس پر جو ہوتی ہے نوشی وہ کہتی ہے کہ نہیں سکندر ہماری ڈیورس نہیں ہو سکتی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ کیسے نہیں ہو سکتی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس لیے ہمارے ڈیورس کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں پیسے چاہیے، اسی وجہ سے تم یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے نوشی وہ کہتی ہے کہ تم بڑا گھمنڈ ہے نا تمہیں اپنے پیسے کا، جاؤ آج کے بعد میں تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی، جو تمہیں یہ گھمنڈ ہے نا اپنے پیسے پہ، اپنے رتبے پہ، اپنی دولت پہ، تو ایک دن یہ سارا خاک میں مل جائے گا اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، تب تم معافی مانگو گے لیکن تمہیں کوئی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج میں اذیت میں ہوں تو اس دن تم بھی اذیت میں ہوگے۔ اس بار کبھی جو ہوتا ہے سکندر اس کے اور بھی قریب آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری ان کھوکھلی باتوں سے میں ڈر گیا، تمہاری 2 ٹکے کی بد دعا جو ہے وہ مجھے لگنے والی نہیں ہے۔ اس بار جو ہوتی ہیں نوشی وہ کہتی ہے کہ مکافات عمل ہوتا ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اس کی چکے میں تم بھی پسو گے، چاہے دیر سے کہ تمہیں بھی اندازہ ہوگا کہ تم نے جو بھی کیا تھا میرے ساتھ غلط کیا تھا۔ آج میں اس اذیت میں ہوں تو تمہیں بھی یہ اذیت ضرور ملے گی، تم نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے رسوا کیا ہے، میری زندگی تباہ و برباد کر دی ہے، تو تمہاری زندگی پہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم معافیاں بھی مانگو گے لیکن تمہیں معاف کرنے کے لیے کوئی انسان نہیں ہوگا اور تمہیں نہ ہی کوئی سمجھنے والا ہوگا۔ آج تم نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے نا تو تم بھی تل تل مرو گے۔ اس بار وہ اس کو بد دعا دیتی ہے اور سکندر جو ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ نوشی جو ہوتی ہے وہ وہیں پہ نیچے گر جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے جو کیا میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور وہ اپنے خدا سے دعا کرتی ہے، بد دعا کرتی ہے اس کے بارے میں۔ اس بار سکندر جو ہوتا ہے وہ وہاں سے چلا تو جاتا ہے لیکن وہ نوشی کی بد دعا سے ڈر ضرور جاتا ہے اور وہ سیدھا ہی جاتا ہے اس کے پاس، اپنی کزن کے پاس، اور جا کے اس کو سب کچھ بتاتا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ وہ صرف اور صرف تمہارے لیے، تمہارے پیسے کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہے، تم نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اس پر سکندر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ تمہیں پیسہ چاہیے، بتاؤ کتنا چاہیے میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اس نے پیسے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ تمہیں بڑی مان ہے نا اپنی دولت کا، لیکن ایک دن تمہارے پاس ہی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی کزن وہ کہتی ہیں کہ چھوڑا ہم لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں، اس کے ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہم شادی کے بعد کہاں پہ جائیں گے گھومنے کے لیے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی چلے جائیں گے۔ اس پر وہ کہتی ہے کیا مطلب کہیں بھی چلے جائیں گے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں تو پوری دنیا گھومنا چاہتی ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نا تو پھر ہم لوگ پوری دنیا ہی گھومیں گے، آپ کو پوری دنیا گھما دیں گے۔ اس پر وہ تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے لیکن سکندر جو ہوتا ہے وہ نوشی کی بد دعا کو ابھی بھی سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ جو ہوتی ہے وہ حمزہ اور سکندر دونوں کی جو ہے وہ انگیجمنٹ فکس کرنے کا پلان بنا چکے ہوتے ہیں، وہ دونوں لڑکیوں کے گھروں میں بات بھی کر چکے ہوتے ہیں، لیکن حمزہ جو ہوتا ہے وہ بالکل بھی اپنی کزن میں انٹرسٹڈ نہیں ہو، نہ ہی اس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں، اس کے والدین جیسے ہی گھر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ فرائیڈے جو ہے ہمارے یہاں بہت بڑی پارٹی ہوگی تو تم لوگ جو ہے سب ریڈی رہیے گا۔ اس میں جو ہوتی ہے اس کی والدہ وہ کہتی ہیں کہ میری بہن بھی آ رہی ہے۔ اس میں جو ہوتے ہیں سکندر وہ کہتے ہیں کہ اچھا آنٹی آ رہی ہے، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس پر سکندر کا حمزہ کو بہت ہی زیادہ توجہ سے دیکھ کر سمجھاتا ہے کہ جیسے تمہاری انگیجمنٹ ہونے والی ہے۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ بات سمجھ جاتا ہے۔ سکندر جو ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تمہیں پانی چاہیے۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ نہیں نو تھینکس۔ اس پر سکندر جو ہوتا ہے وہ ہنسنے لگ پڑتا ہے کیونکہ اس کو اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے وہ رشتہ فکس ہونے والا ہے، اسی وجہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ حمزہ جو ہے وہ اپنی کزن میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں۔ دوسری طرف نوشی جو ہوتی ہے وہ بالکل بھی اپنی سینسز میں نہیں ہوتی۔ اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں پھر اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس ہی لے جاتی ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ کال کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ نوشی جو ہے وہ پتہ نہیں ہم لوگوں کو چھوڑ کے کہاں چلی گئی ہیں۔ اس پر وہ جیسے ہی باہر آتی ہیں سڑک پہ نوشی بیٹھی ہوتی ہے نیچے زمین پہ۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کے ساتھ کہتی ہے کہ ہوا کیا ہے۔ اس پر نوشی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے گھر لے چلیں۔ اس پر اس کے ساتھ جو ہوتی ہے اس کو گھر لے آتے ہیں۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ اس کو معاف کر دیں، دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس پر اس کی ساس جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں اس میں معافی والی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بھی اندازہ ہے، میری بیٹیاں بھی ہیں، ہو جاتا ہے ایسا، کوئی بات نہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو یہی کہوں گی آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو اس کو چیک کروانا ہے تاکہ یہ شادی تک ٹھیک ہو
ہو جائے گا، کیونکہ شادی کے دن بہت جلدی قریب آنے ہیں۔ اس پر نوشی کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ لیزا کو کہتی ہیں کہ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ جو ہے اس کو کسی اچھے سے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا تاکہ اس کی طبیعت جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے، تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ اس کی شادی کی بھی تیاریاں کریں، کیونکہ دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ دوسری طرف علیزہ کی ساس جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ نوشی کی شادی جو ہو جائے گی۔ اس پر علیزہ کا ہونے والا ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو چھوڑیں، یہ 80,000 روپے ہیں، یہ آپ جو ہے وہ لیزہ کو سال لے جائے گا، اس کی اچھے سے شاپنگ کروا دیجیے گا۔ اس پر اس کے والدہ کہتی ہے کہ اتنے پیسے تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست سے لیے ہیں، اور جیسے میری سیلری آتی جائے گی تو 3-4 منتھ میں اس کو واپس کر دوں گی۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں اتنی زیادہ شاپنگ کروانے کی، تم جاؤ میں کروا دوں گی۔ اس پر اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ 80,000 میں سے 30,000 نکال کے رکھ لیتی ہے، 50,000 جو ہوتا ہے وہ جا کے لیزی کو دے دیتی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ لو جو تمہیں اچھا لگے گا تم شاپنگ کر لینا۔ اس پر لیزی کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر وہ کہتی ہیں کہ اس کی ضرورت ہے بھی میری ہونے والی بہو ہے، میری بہو اتنی پیاری ہے، میں تو چاہتی ہوں اس کی ہر چیز بہت اچھی ہو، اسی وجہ سے اس کے جو پسند آئے گا اس کو وہی لے کے دیں گے۔ اس پر لیزا جو ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف نوشی جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتی ہیں کہ وہ کیسے کسی کو بتائیں، کیونکہ اس کی شادی کے دن بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں، اور دوسری طرف وہ پریگننٹ ہے، تو وہ کس طرح کیسے کسی کو بتائیں کہ وہ پریگننٹ ہے اور وہ شادی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ موہڑا پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔